بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس پر بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ کچھ ورائٹیاں ایسی ہیں کیا ان سے 100-120 من تک پیداوار لی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ سوال دیکھنے میں آ رہے تھے، کیونکہ دیگر ملکوں میں ایسا پاسبل ہے جبکہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے یا نہیں، آج اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو تک آپ آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو کاشتکار بھیا، اگر ہم اپنے جو موجودہ کاشتکاری نظام ہے اس کو دیکھیں تو ہم اکثر وہ 50 کلو گرام مطلب سیڈ ڈالتے ہیں 1 ایکڑ میں۔ جو دوسرا جو ہم یوریا، ڈی اے پی یا پوٹاش جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اتنی مقدار میں ہم نہیں استعمال کرتے جو فصل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو ہماری گندم کی فصل ہے یہ سپرنگ ویٹ ہے، تو اس میں گندم کو اتنا دورانیہ نہیں ملتا کہ جس میں وہ اپنا لائف سائیکل، اپنی زندگی پوری کر سکے، کیونکہ جو ونٹر ویٹ ہوتی ہے اس کا دورانیہ 11 ماہ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں فرانس یا یورپ جیسے ملکوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ تو اگر ہماری فصل جو سپرنگ ویٹ کو دیکھا جائے تو وہ 5.5-6 ماہ پر اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے، تو ونٹر کا 11 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی اوسط پیداوار بھی دیکھی جائے تو وہ 85 من سے ابو ہے۔ تو اس طرح گزشتہ دنوں ہمارے پنجاب میں بھی ایک ورائٹی پھر رہی تھی پولینڈ کی، وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی 100 من پیداوار دیتی ہے۔ تو یہ وہ پولینڈ علاقے میں وہ 100 من پیداوار دیتی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، مگر پنجاب میں اتنی پیداوار اس کی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹمپریچر کو دیکھا جائے تو مارچ میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا موسم گرم ہو جاتا ہے، تو جو اس کا دورانیہ وہ بھی 5.5-6 ماہ تک محدود رہ جاتا ہے، جس سے اگر اس کی پیداوار دیکھی جائے تو وہ بھی 35-40 من سے کراس نہیں کر پاتے۔ تو ہاں، اگر کہیں گھیتی لگ جائے تو پھر وہ بھی 60-70 من تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تو قسم دوسرے ملک کی ہے۔ ہاں، تو جو ہماری جب یہاں وہ اقسام پائی جاتی ہیں، اگر ان کا پیداواری صلاحیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی مشکل سے 60-70 من تک پہنچتی ہیں، کیونکہ جو آب و ہوا کا انحصار ہے۔ مارچ میں آپ دیکھیں کہ آب و ہوا تیز چینج ہو جاتی ہے، جس سے وہ دانہ جو ہے نا وہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر جو اب دیکھیں جو ہمارا وہ زمینی نظام ہے وہ ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ کالونیوں میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے آنے والے مستقبل میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی ورائٹیاں دریافت ہو جائیں یا ان میں ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی متعارف ہو جائے جو 120-150 من تک وہ پیداواری صلاحیت ہو ان کی، تو یہ پھر وہ چھوٹے اقسام والی وہ ورائٹیاں بھی آ جائیں گی، پھر ان کی وہ جو ہماری کھاد ہے جو استعمال ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ ہمیں 5-6 بوریاں ڈی اے پی پھر استعمال کرنے پڑے گی، یوریا، پوٹاش سپرے کرنی پڑے گی۔ تو ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی مستقبل میں، امید کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہماری آبادی بڑھ جائے گی، زمینیں کم ہو جائیں گی، تو مستقبل میں یہ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم 1947 کو دیکھیں تو اس وقت جو ہماری وہ پیداواری نظام تھا وہ 10-12 من پر تھا، جو اگر آج دیکھیں تو وہ 35-40 تک پہنچ چکا ہے، بلکہ کچھ کاشتکار تو 60-70 من بھی لے رہتے ہیں پیداوار۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے نا ہم اپنا ایک ہی وقت میں جو پیداواری صلاحیت ہے، جو نظام ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ اس میں چینجنگ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک دانے سے وہ 10 سٹے نکلتے ہیں، اس ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 1000 دانہ بنتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہم دیکھیں جائیں تو ایک سٹے سے مطلب بڑی مشکل سے 100-110 دانے بڑی مشکل سے لے رہے ہیں۔ تو یہ آنے والے دور میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی ایسی چینجنگ کر کے ایڈوانس ٹیکنالوجی متعارف کرا کے اس کی جو صلاحیت ہے اتنی کھادیں برداشت کرنے کی، کیونکہ اگر ہم زیادہ فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں وہ گر جاتی ہیں، تو اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں اور اس کا وزن کم کر کے ہم یہ پھر امید کر سکتے ہیں کہ ہم 100 من تک جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھو کہ ایک نیو ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے کہ وہ آپ بیڈ پر کناروں پر 3-4 کلو بیج کے استعمال سے وہ چوپے لگائیں ہیں، تو وہ سپیس پلانٹنگ لگائیں تو اس سے وہ پیداواری نظام کچھ چینجنگ آ رہی ہے۔ وہ آنے والے مستقبل میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس بہتری ہوگی انشاءاللہ، مگر جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100-110 من تک جو پیداوار گندم کی آ سکے، یہ ممکن نہیں ہے،
دوسرے ملکوں میں ممکن ہے، وہاں اس کی اتنی صلاحیت ہے، مگر جو ہمارا موجودہ کاشتکاری نظام ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔